السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان فلاحی نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم مودی کا جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کا وعدہ، اپوزیشن جماعتوں پر تنقید، جلسے عام سے خطاب۔ کہا تینوں خاندان برسوں سے وادی کو برباد کرنے کے ذمہ دار۔ میں وزیر اعلیٰ نہیں، آپ کی بہن بن کر یہاں آئی ہوں۔ وزیر اعلیٰ مغربی بنگال ممتا بنرجی کی احتجاجی ڈاکٹروں سے ملاقات، مطالبات پر غور کرنے کا دلایا یقین۔ آسام میں انہدامی کارروائی کے خلاف احتجاج، مسلمانوں پر فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، 12 زخمی۔ بنگالی بولنے والے مسلمانوں کے خلاف ہیمنتا بسوا سرما کی کارروائی، پولیس نے مظاہرین پر حملہ کرنے کا لگایا الزام۔ مسلم نرس کی عصمت دری اور قتل معاملے میں اتراکھنڈ حکومت کو سپریم کورٹ کا نوٹس، جمعیت العلماء ہند کی عرضی پر سماعت، مولانا ارشد مدنی نے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کا کیا خیر مقدم۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جموں و کشمیر کے ڈوڈا میں ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کیا۔ اس دوران وزیر اعظم نے اپوزیشن جماعتوں پر شدید حملہ کیا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ دینے کا کام صرف بی جے پی حکومت ہی کرے گی، لیکن آپ کو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہوگا جو اپنی خود غرضی کی وجہ سے آپ کے حقوق چھین رہے ہیں۔ پی ایم مودی نے کہا کہ اس بار جموں و کشمیر کے اسمبلی انتخابات تینوں خاندانوں اور جموں و کشمیر کے نوجوانوں کے درمیان ہیں۔ یہ 3 خاندان، ایک خاندان کانگریس سے ہے، ایک خاندان نیشنل کانفرنس سے ہے اور ایک خاندان پی ڈی پی سے ہے۔ ان تینوں خاندانوں نے مل کر آپ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ کسی گناہ سے کم نہیں۔ یہ تینوں خاندان برسوں سے جموں و کشمیر کو برباد کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ گزشتہ برسوں میں جموں و کشمیر میں ترقی کا ایک نیا دور آیا ہے، اس کا کریڈٹ یہاں کے نوجوانوں ہی کو جاتا ہے۔ آج میں جموں و کشمیر کے نوجوانوں کے جوش اور جذبے کو سلام کرتا ہوں، چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے۔ انہوں نے کہا کہ اس بار جموں و کشمیر کے انتخابات جموں و کشمیر کی تقدیر کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ آزادی کے بعد سے ہمارے پیارے جموں کشمیر کو بیرونی طاقتوں نے نشانہ بنایا ہے۔ اس کے بعد خاندانی سیاست نے اس خوبصورت ریاست کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا ہے۔ سیاسی جماعتوں نے یہاں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی۔ ان سیاسی پارٹیوں نے اپنے ہی بچوں کو پروموٹ کیا اور آپ کو گمراہ کر کے اپنے خاندانوں کو فروغ دینے والی پارٹیاں مزے کر رہی ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں 2000 کے بعد پنچایتی انتخابات نہیں ہوئے تھے۔ آرٹیکل 370 کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ آپ کے لیے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا یہ 3 خاندان مل کر پہاڑی سماج کا آرکشن پھر چھین لیں گے۔ مغربی بنگال میں کولکتہ کے آر جی کار میڈیکل کالج میں ایک ٹرینی خاتون ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل پر احتجاج کرنے والے جونیئر ڈاکٹروں اور ریاستی حکومت کے درمیان تعطل جاری ہے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی احتجاج کرنے والے ڈاکٹروں سے ملنے پہنچی۔ اس دوران ڈاکٹروں نے نعرے لگائے کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ وہ یہاں ڈاکٹروں سے ملنے بہن بن کر آئی ہے۔ جمعرات کو ڈاکٹروں کی ایک ٹیم میٹنگ کے لیے نبنا پہنچی تھی، یہاں یہ میٹنگ نہیں ہو سکی۔ ممتا بنرجی نے بتایا کہ انہوں نے جونیئر ڈاکٹروں سے ملاقات کے لیے 2 گھنٹے انتظار کیا، لیکن وہ میٹنگ کے مقام پر نہیں آئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ممتا بنرجی نے احتجاج کرنے والے ڈاکٹروں کو یقین دلایا کہ وہ ان کے مطالبات پر غور کرے گی اور جو بھی قصوروار پایا گیا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ دیدی بن کر آپ سے ملنے آئی ہوں۔ میں خود طلبہ تحریک کے ذریعے اس مقام پر ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بھی بہت جدوجہد کی ہے۔ میں آپ کی جدوجہد کو سمجھ سکتی ہوں۔ مجھے اپنے عہدے کی فکر نہیں ہے۔ رات بھر بارش ہوئی، تم یہاں احتجاج میں بیٹھے رہے، میں رات بھر پریشان رہی اور سو نہیں سکی۔ آسام کی ہیمنتا بسوا سرما کی سرکار نے آسام میں مسلمانوں کے خلاف ایک مہم شروع کر رکھی ہے اور سرکاری سطح پر مسلمانوں اور مدارس وغیرہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
ایک بار پھر بنگالی بولنے والی مسلمانوں کے خلاف آسام پولیس کا بہیمانہ کارنامہ سامنے آیا ہے۔ گوہاٹی کے مضافات میں انتظامیہ کی بلڈوزر کارروائی کے خلاف احتجاج کر رہے مسلمانوں پر پولیس نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس میں 2 مسلمانوں کی موت ہو گئی جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کے لیے پہنچی پولیس پر مظاہرین نے پتھراؤ کیا اور دھاردار ہتھیاروں سے حملہ کر دیا، جس میں کچھ پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس کے جواب میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی۔ پولیس کی اس وحشیانہ فائرنگ میں تقریباً 1 درجن افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثے کے بعد علاقے میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ حکومت نے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے علاقے میں بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات کر دی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سوناپور انچل دفتر اور پولیس کی ایک ٹیم ضلع کے کوچو ٹولی گاؤں میں بنگالی بولنے والے مسلمانوں سے زمین خالی کرائی گئی تھی جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پہلے بھی گاؤں والوں کو ہٹایا گیا تھا لیکن وہاں یہ دوبارہ آباد ہو گئے۔ افسر نے دعویٰ کیا ہے کہ خواتین سمیت دیہی باشندوں نے پولیس پر حملہ کر دیا تھا، جس میں مجسٹریٹ سمیت 20 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد فائرنگ کی گئی جس میں 2 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اتراکھنڈ کے رودرد پور میں ایک مسلم نرس کی عصمت دری اور بہیمانہ قتل کی عادلانہ تحقیقات کا مطالبہ کرنے والی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے اتراکھنڈ حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت نے دیگر متعلقہ ریاستوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے لاپتہ لڑکیوں اور کام کرنے والی خواتین کی شکایت کی تحقیقات کے لیے رہنما خطوط کا مطالبہ کیا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 ججوں کی بنچ کے سامنے آج اس کیس کی سماعت ہوئی، جس کے دوران سینئر وکیل نتیا راما کرشنن نے عدالت کو بتایا کہ اس کیس میں پولیس کی اب تک کی تفتیش غیر تسلی بخش رہی ہے۔ واضح ہے کہ یہ عرضی جمعیت العلماء ہند کی جانب سے متاثرہ کی بہن اور بھائی کی ایما پر داخل کی گئی ہے۔ عدالتی پیش رفت پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے تسلیم جہاں معاملے میں سپریم کورٹ کے اتراکھنڈ حکومت کے نوٹس کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ حکومت کا کام انصاف کی فراہمی کرنا ہوتا ہے لیکن اب عدالتیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ تسلیم جہاں کو انصاف کے حصول کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑا، حالانکہ کلکتہ میں پیش آنے والا واقعہ بھی انتہائی افسوسناک اور صفاقانہ واقعہ تھا۔ اسے قومی سطح پر کافی توجہ ملی، یہاں تک کہ ملک بھر کے ڈاکٹروں نے بھی اس کی مذمت کی، احتجاجاً ہڑتال کی اور میڈیا میں بھی کئی دن تک اس معاملے پر بحث ہوتی رہی، لیکن تسلیم جہاں کے معاملے میں ہر طرف سے خاموشی چھائی رہی اور کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ مولانا مدنی نے سوال کیا کہ کیا ملک میں مذہب کی بنیاد پر انصاف مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر قانون کے مطابق انصاف فراہم کیا جاتا تو شاید جمعیت العلماء ہند کو سپریم کورٹ سے رجوع نہ کرنا پڑتا۔ مولانا ارشد مدنی نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ نے معاملے کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے اتراکھنڈ حکومت کو معاملے کی سماعت کے لیے نوٹس جاری کیا ہے۔ درخواست میں اس معاملے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ نرس کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ اتراکھنڈ پولیس کی اب تک کی تحقیقات سے مطمئن نہیں ہے، اس لیے وہ کسی اور ایجنسی سے آزادانہ تحقیقات چاہتی ہے۔ گجرات میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے جہاں بی جے پی اپنی رکنیت مہم کے دوران ممبران کی تعداد بڑھانے کے لیے اسکول کے طلباء کو بھی ممبرشپ دے دی ہے، جس کے بعد اسکول کے پرنسپل کو نوٹس جاری کر کے وضاحت طلب کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق معاملہ سریندر نگر کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے انندرا گاؤں کے ایم آر گارڈی سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکول کا ہے، جہاں مبینہ طور پر والدین کے فون نمبر کے ذریعے طلبہ کو بی جے پی کے ممبر کے طور پر رجسٹرڈ کیا گیا تھا۔ اب معاملے کا انکشاف ہونے کے بعد پرنسپل کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک محکمہ جاتی کے افسر کو سیکنڈ کلاس انکوائری سونپی گئی ہے اور اسے 3 دن کے اندر رپورٹ پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔ معلوم ہو کہ ریاستی بی جے پی سربراہ اور مرکزی جل شکتی وزیر سی آر پاٹل نے گزشتہ ہفتے احمد آباد میں پارٹی کے رکنیت مہم 2024 کا آغاز کیا تھا۔ اس میں ریاست میں بی جے پی کے 2 کروڑ پرائمری ممبر بنانے کا ہدف رکھا گیا تھا۔
رپورٹ کے مطابق اس ہفتے کے شروع میں طلبہ کو ایک تقریب میں اپنے والدین کے موبائل فون لانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس دوران سیکنڈری اسکول کے طلبہ کو ان کے والدین کے فون کے ذریعے بی جے پی ممبر کے طور پر رجسٹرڈ کرنے سے پہلے قومی جھنڈا سونپا گیا اور ان کی تصویر اتاری گئی۔ اسکول کے پرنسپل مکیش نیماوت نے اس کا دفاع کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ فون ایک سرکاری تعلیمی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے جمع کیے گئے تھے۔ دری اثنا بی جے پی کے رہنما کے سی پاٹیل نے دعویٰ کیا کہ پارٹی کی رکنیت صرف بوتھ ہی کی سطح پر ہی رجسٹرڈ کی جا سکتی ہے اور انہوں نے اس واقعے میں کسی بھی طرح سے ملوث ہونے سے انکار کیا۔ کانگریس کے ترجمان ڈاکٹر منیش دوشی نے بی جے پی پر الزام عائد کیا کہ وہ ٹیچرز یونین کے آئندہ انتخابات سے قبل حمایت حاصل کرنے کے لیے اساتذہ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے سخت تبصرے کے بعد بھی بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر کارروائی جاری ہے۔ شکایت کنندہ ایک مسلمان کی شکایت پر ایک بار پھر سپریم کورٹ نے بلڈوزر جسٹس کے خلاف سخت تبصرہ کیا اور ایک قانون والی حکمرانی کی ریاست میں ناقابل تصور قرار دیا ہے۔ اس ماہ دوسری بار سپریم کورٹ نے بلڈوزر انصاف پر سخت تبصرہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جرائم میں مبینہ طور پر ملوث ہونا کسی پراپرٹی کو منہدم کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور اس طرح کے اقدامات کو ملک کے قوانین کو منہدم کرنا تصور کیا جائے گا۔ گجرات کے کھیڑا ضلع کے جاوید علی محبوب میاں سعید کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس رشیکیش رائے، سدھانشو دھولیا اور ایس وی این بھٹی کی بنچ کو جمعرات کو بتایا گیا کہ 1 ستمبر کو ان کے خلاف تجاوزات کا مقدمہ درج ہونے کے بعد میونسپل حکام نے ان کے خاندان کو گرفتار کر لیا اور بلڈوزر سے مکان مسمار کرنے کی دھمکی دی۔ بنچ نے کہا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں ریاستی کارروائی قانون کی حکمرانی کے تحت ہوتی ہے، خاندان کے ایک فرد کی طرف سے خلاف ورزی خاندان کے دیگر افراد یا قانونی طور پر تعمیر شدہ رہائش کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ سپریم کورٹ بنچ نے کہا ہے کہ سعید کے خلاف صرف ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اسے قانونی عمل کے ذریعے عدالت میں ثابت کرنا باقی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ عدالت بلڈوزر کی ایسی دھمکیوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتی جو اسے ملک میں ناقابل تصور ہے جہاں قانون کی بالادستی ہے۔ بصورت دیگر ایسی کارروائیوں کو ملک کی قوانین پر بلڈوزر چلانے کے مترادف دیکھا جا سکتا ہے۔ عدالت نے گجرات حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 4 ہفتوں میں جواب طلب کیا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سعید کے گھر کو اگلے حکم تک گرایا نہیں جا سکتا۔ ہماچل میں کانگریس کی حکومت ہے اور سکھویندر سنگھ سکھو وزیر اعلیٰ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہماچل کی کانگریس سرکار نے وشو ہندو پریشد اور ہندو سینا اور دیگر شدت پسند ہندوتوا تنظیموں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور وہ پوری طرح دباؤ میں فیصلے اور بیان دے رہے ہیں۔ شملہ میں سنجولی مسجد کے خلاف شروع کیے گئے ہندوتوا تنظیموں کی مہم کانگریس حکومت کے سست رویے سے حوصلہ پا کر اب منڈی میں بھی پہنچ گئی ہے۔ شملہ کی طرح منڈی میں بھی ہندوتوا طاقتوں کی طرف سے وہی حکمت عملی اپنائی گئی ہے، ویسا ہی آندولن، ویسے ہی سارے طریقے اختیار کیے گئے ہیں اور وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ اور کیوں نہ کامیاب ہو، جبکہ کانگریس حکومت کے کابینہ وزیر بی جے پی لیڈر کی طرح اسلامو فوبیا کے شکار بیان دینے لگے ہیں اور مسلمانوں کو لو جہاد جیسے مفروضوں پر نشانہ بنائیں گے۔ ہماچل پردیش کے منڈی میں ایک مسجد کی غیر قانونی تعمیر کے خلاف مختلف ہندو تنظیموں نے ایک ریلی نکالی۔ ہندو تنظیموں کی اس ریلی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے انتظام کیا تھا، مگر مظاہرین نے پولیس کی رکاوٹوں کو توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی اور نعرے بازی کرتے ہوئے پولیس سے بھڑ گئے، جس کے بعد پولیس نے واٹر کینن کا استعمال کر کے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی۔ منڈی میں اس بڑے ہنگامے کے بعد منڈی کے ڈپٹی کمشنر اپورا دیوگن نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی جائے گی، مسجد کو سیل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹی سی پی کے تحت کوئی اجازت نہیں تھی، اس لیے محکمے نے مسجد کی بجلی اور پانی کی سپلائی کاٹ دی۔ میونسپل کارپوریشن کارروائی کر رہی ہے۔ اراضی کا ریکارڈ مسجد کے نام ہے۔ پی ڈبلیو ڈی کی زمین پر صرف کچھ تجاوزات ہے جسے حد بندی کے بعد گرا دیا گیا۔
हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सिक्खू ने कहा कि मंडी में गैर कानूनी तामीरात सामने आई है। मस्जिद तनाज़े के हवाले से कमेटी बनाई जाएगी। ये एक अमन पसंद रियासत है जहां तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया जाता है। किसी मजहब या ज़ात को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। हमारी हुकूमत कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। गैर कानूनी तामीरात काबिल कबूल नहीं, लेकिन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भी कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल की जानिब से आराजी की हदबंदी के दौरान मस्जिद के जिम्मेदारों ने जायद हिस्से को मुनहदिम कर दिया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। उसके बावजूद हिंदू तंजीमों का हंगामा जारी है। म्यांमार में यागी तूफान के बाद शदीद सैलाब आया है। हुक्काम के मुताबिक इस सैलाब की वजह से तकरीबन 2,30,000 लोगों का अपना घर बार छोड़ना पड़ा। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में हुक्मरान जमात ने सैलाब के असरात को कम करने के लिए गैर मुल्की इमदाद की दरख्वास्त की है। दारुल हुकूमत नीपेई दाओ सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके में से एक है। म्यांमार फौज ने कहा कि अब तक सैलाब की वजह से 33 अफराद हलाक हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ आर्जी इमदादी कैंप कायम किए गए हैं जो बेघर हो गए हैं। इस साल वियतनाम, चीनी जजीरा, हिनान और फिलिपाइन भी एशिया के सबसे ताकतवर तूफान टाइफॉन यागी से मुतासिर है। सरकारी मीडिया का कहना है कि जनता सरबराह जनरल मन आंग हीलिंग और दीगर हुक्काम ने शदीद सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया है। इन्होंने बचाव और इमदादी सरगर्मियों का भी मुआयना किया है। जम्मू कश्मीर के कश्तवाड़ में जुमे को सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतहा पसंदों के दरमियान तसादुम में 2 फौजी मारे गए। ये सिपाही नायब सूबेदार विपिन कुमार और कांस्टेबल अरविंद सिंह हैं। हफ्ते की सुबह भी जम्मू कश्मीर के बारामूला में हिंदुस्तानी फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। इस बारे में मालूमात देते हुए फौज की चिन्ना कोर ने एक्स पर कहा, दहशतगर्दों की मौजूदगी की खास इत्तला पर भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला के चकटिपर केरेरी इलाके में एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया है। आर्मी चीफ जनरल उपिंदर द्विवेदी ने कश्तवाड़ में हलाक होने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश किया है। तलाशी ऑपरेशन में 3 अक्सरियत पसंद भी हलाक हुए हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।